کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی آپ کو اتنا ٹیسٹ کرتی ہے کہ لگتا ہے اب اور برداشت نہیں ہوگا؟ کبھی ایسا لگتا ہے کہ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور وہ حد اب ٹوٹنے والی ہے، اور پھر دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، یا اللہ، اب بس۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی پوائنٹ پر انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے؟ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جس کا صبر حد سے بڑھ گیا تھا، لیکن اس نے جو فیصلہ کیا اس نے اس کی زندگی بدل دی۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلوں سے گزرتا ہے، جو راتوں کو چپ کر روتا ہے اور دن میں مسکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ مشکل وقت میں کیسے کھڑے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے۔ اور آج ہم جانیں گے کہ جب صبر کا امتحان حد سے بڑھ جائے تو ایک مومن کیا کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے کیا راستہ نکالتا ہے۔ علی ایک عام انسان تھا، نہ بہت امیر نہ بالکل غریب، لیکن اس کی زندگی میں سکون تھا۔ ایک چھوٹی سی جاب، ایک پیاری سی فیملی اور دل میں اللہ پر یقین۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے سب کچھ بدلنے لگا۔ سب سے پہلے اس کی جاب چلی گئی بنا کسی وارننگ کے۔ علی نے سوچا کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن مہینے گزرتے گئے اور نئی جاب نہیں ملی۔ گھر کے خرچ بڑھنے لگے، سیونگز ختم ہونے لگیں، لوگوں کے لہجے بدلنے لگے، رشتہ دار دور ہونے لگے۔ اور پھر ایک دن اس کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ اس دن علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی اسے توڑ رہی ہے۔ ہر دن علی نئی امید کے ساتھ اٹھتا، سی وی بھیجتا، انٹرویوز دیتا، لیکن ہر جگہ سے بس ایک ہی جواب ملتا: ہم آپ کو انفارم کریں گے، اور وہ انفارم کبھی نہیں آتا۔ رات کو جب سب سو جاتے، علی چپ کر اٹھتا اور سجدے میں گر جاتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور زبان پر صرف ایک ہی بات: یا اللہ، میں تھک گیا ہوں۔ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، ڈاکٹر کے بلز بڑھتے جا رہے تھے اور گھر میں فاقہ تک کی نوبت آ گئی تھی۔ ایک دن علی بازار گیا، جیب میں صرف کچھ سکے تھے۔ اس نے ایک روٹی لی اور واپس گھر آنے لگا۔ راستے میں اس نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور بھوک سے رو رہی تھی۔ علی رک گیا۔ اس نے اپنی جیب دیکھی اور پھر ان بچوں کو دیکھا۔ اس وقت اس کا صبر سچ میں حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تو سیدھا گھر چلا جاتا، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں بھی بھوک تھی۔ لیکن اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے وہ روٹی ان بچوں کو دے دی اور خود خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس رات علی نے کچھ نہیں کھایا، لیکن اس نے پھر بھی سجدہ کیا اور کہا: یا اللہ، میں نے اپنی ضرورت پر کسی اور کو ترجیح دی ہے، اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ اسی مومنٹ پر کہانی بدلتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصلی صبر صرف برداشت کرنا نہیں، بلکہ مشکل میں بھی اللہ پر یقین رکھنا ہے اور دوسروں کے لیے رحم دل رہنا ہے۔ قرآن میں بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علی نے صرف صبر نہیں کیا، اس نے اللہ پر پورا توکل کیا۔ اور جب انسان اپنی لمٹ اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگلی صبح علی کے فون پر ایک کال آئی۔ ایک کمپنی جہاں اس نے مہینے پہلے اپلائی کیا تھا، انہوں نے اسے جاب آفر دی۔ صرف جاب ہی نہیں بلکہ سیلری بھی اس کی پریویس جاب سے زیادہ تھی۔ اور سب سے حیرانی کی بات، اس کمپنی کا اونر وہی شخص تھا جس نے کل علی کو بازار میں دیکھا تھا جب وہ روٹی دے رہا تھا۔ اس نے کہا: میں نے تمہاری حالت دیکھی، پھر بھی تم نے اپنی روٹی دے دی۔ مجھے ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ کبھی کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اتنا ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم ٹوٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمیں اور مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ اور جب وقت آتا ہے تو وہ ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ بھی کبھی مشکل وقت سے گزرے ہیں تو کامنٹ میں صبر ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کے دل کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھا کر جاتی ہے۔